والا کون؟ اور رات کو آسمانوں پہ ٹمٹماتے ستاروں کا مالک کون؟ سورج کو اتنی تپش دینے والا کون؟ چاند کو چاندنی دینے والا کون؟ ہواؤں کو ٹھنڈک دینے والا کون؟ اس میں تپش لانے والا کون؟ چھوٹے سے شجر کو ایک تناور درخت بنانے والا کون ہے؟ چھوٹے رینگتے بچوں کو جوان بنانے والا کون ہے؟ اور جوانوں کو بڑھاپے میں اتارنے والا کون ہے؟ تو آپ کا دل کہے گا وہ اللہ ہے۔ جب تو یہ تعریفیں کرنا چاہتا ہے، جب تو خالق کے ہر حمد بیان کرنا چاہتا ہے، تیرے پاس الفاظ نہیں کہ بیان کر سکے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہہ لیا کر الحمدللہ۔ کیا کہا کر؟ ساری کی ساری کائنات کی تعریفیں جو میرے مالک کے لائق ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے، وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں۔ یہ سبحان اور الحمد۔ اور عزیزان گرامی قدر، پہلے بھی جب سجدہ ریزی ہوتی تھی نا تو سجدوں میں دعائیں مانگی جاتی تھی، سجدوں میں دعائیں مانگی جاتی تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے جب سورۃ الاعلیٰ سبحان وہ سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی سبح اسم ربک الاعلیٰ، کہ اب تو نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، سبحان ربی یا لا سبحان ربی۔ پھر تسبیحات میں سجدے میں بطور تسبیحات ان کلمات کو پڑھا جانے لگا، رکوع و سجود میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ، کہ جب تم رکوع و سجود کی حالت میں جاؤ تو اپنے رب کی پاکی بیان کیا کرو، اپنے رب کی پاکیاں بیان کیا کرو، پاکیزگیاں بیان کیا کرو۔ اور عزیزان گرامی قدر، لفظ سبحان اور حمد اللہ رب العزت نے اس آیت قرآنی کا آغاز تسبیح سے کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے عرصے میں، تھوڑی سی دیر میں سیر کروائی۔ اور اللہ رب العزت نے اس میں اسرا کا لفظ، ابھی سبحان کی بہت زیادہ اس پہ ہم انشاءاللہ پہلے بھی میں نے ایک جمعہ پڑھایا تھا لفظ سبحان اور الحمد پہ، پھر انشاءاللہ موقع ملا تو ابھی ہم اپنے موضوع کی طرف ہی رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسرا، رات کو سیر کروائی۔ کب سیر کروائی؟ اسرا، سیر کروائی، اسرا سیر کروائی، سرا یسرا، اسرا یسری، سرا سیر کروانا۔ اللہ رب العزت نے سیر کروائی، سفر نہیں کروایا۔ کیا کی؟ سیر کروائی۔ سفر اور سیر میں بڑا فرق ہوتا ہے، زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ سفر ہر حالت میں جو ہوتا ہے نا، وہ ہر وقت خوشی کی حالت میں سفر نہیں ہوتا۔ کاروبار کے لیے کر رہے ہیں، بزنس کے لیے کر رہے ہیں تو یہ ہماری مجبوری ہے، سفر کرنا پڑتا ہے۔ کوئی کہیں پہ ڈیوٹی کرنے جا رہا ہے، کوئی کہیں پہ کرنے جا رہا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ شادی بیاہ کے لیے بھی سفر کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے فوتگی کے لیے بھی سفر کرنا پڑتا ہے۔ یعنی سفر کا بات انسان زیادہ تر مجبوری کے طور پہ کرتا ہے، سفر زیادہ تر مجبوری کے طور پہ کیا جاتا ہے، لیکن سیر مجبوری کے طور پہ نہیں کی جاتی۔ آپ نہیں کہیں یار میں مجبور ہو گیا سر، میں اس لیے میں نا مینار پاکستان سیر کرنے چلا گیا، یا میں مجبور تھا اس لیے میں مری گیا۔ تو انسان مجبوری نہیں، جب اس کو وقت ملتا ہے، جب اس کی جیب اس کو رخصت دیتی ہے، جب اس کے گھر کے احوال اسے رخصت دیتے ہیں، تو وہ خوشی کے عالم میں اپنے لمحات کو کیچ کرنے کے لیے، اپنے لمحات کو یادگار بنانے کے لیے وہ سیر کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ وہ مقام کوئی بھی منتخب کر لیتا ہے، وہ کلام جاتا ہے، مری جاتا ہے، اسلام آباد جاتا ہے، وہ لاہور کی سیرگاہوں کو دیکھتا ہے، وہ دیگر شہروں کی سیرگاہوں کو دیکھتا ہے، وہ میوزیم دیکھتا ہے، جیب گھر میں جاتا ہے، بازارات دیکھتا ہے، وہ خالق کے قدرت کا جو نظارہ کرتا ہے، اتنے اتنے بلند پہاڑوں کو دیکھتا ہے، وہ پہاڑوں کی گہرائیوں کو دیکھتا ہے۔ یہ سارا عالم کب ہوتا ہے؟ جب اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے۔ تو جب وہ سیر کرنے جاتا ہے، اب سفر جب کیا جاتا ہے تو ہر چیز کو دیکھا نہیں جاتا۔ جہاں پہ جانا تھا ڈیوٹی پہ دفتر بیٹھے، وہاں بیٹھے ڈیوٹی کی اور وہاں سے اٹھے اور گھر آ گئے۔ اب اسے بہت کم پتہ ہوتا ہے کہ میرے راستے میں کیا کیا چیزیں گزر رہی ہیں۔ روٹین میں جسے 20-25 سال ہو گئے ہوں تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے یہاں پہ یہ سٹاپ ہے، یہاں پہ یہ سٹاپ ہے، سٹاپوں کا پتہ ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس علاقے میں اور چیزیں ہیں کیا۔ سفر یہ ہوتا ہے، آپ جہاں جانا چاہتے ہیں، سیر ہوتی ہے نا تو اس کے ہر کونے کو دیکھا جاتا ہے۔ سیر کیا ہوتی ہے؟ ہر کونے کو دیکھا جاتا ہے، اس کے ہر گوشے پہ نظر کی جاتی ہے کہ یار میں یہاں آیا ہوں، دوبارہ پتہ نہیں میں نے یہاں آنا ہے کہ نہیں آنا، رج کے دیکھ تو رہوں نا میں اسے۔ اور پھر جب سیر کرنے والا اجنبی ہو تو وہ صحیح طور پہ سیر نہیں کر پاتا، صحیح طور پہ وہ چیزوں کو دیکھ نہیں۔ آپ میوزیم چلے جاتے ہیں، آپ وہی چیز دیکھیں گے جو آپ کی نگاہ کے سامنے آ گئی، لیکن وہاں کا اگر گارڈین، جو وہاں کا جو رہنے والا، وہاں پر ڈیوٹی کرنے والا اگر آپ کو سیر کروائے گا نا، وہ آپ کو ہر کونا دکھا دے گا۔ اب ماشاءاللہ حرمین جاتے ہیں، اللہ سب کو لے کے جائے، تو اب دیکھیں ایک بندہ پہلی بار گیا، اسے ہر گوشے کا پتہ نہیں چلتا، بعض چیزیں یہاں آ کے پتہ چلتی ہے، اچھا یہ بھی چیزیں تھی یار، یہ تو میرے سے رہ گئی یار، اگلی بار موقع ملا نا تو ضرور جاؤں گا۔ اگر یہی حرمین کی سیر کروانے والا وہاں کا بندہ مل جائے تو وہ اس کے ہر گوشے کو دکھائے گا، یار یہ جا کے مجھے پاکستان بھی یاد کرے گا کہ وہاں پتہ ملا تو اس نے مجھے سیر کروائی تھی۔ جب وہاں کا رہنے والا سیر کرواتا ہے
تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی چیز مس نہ ہو جائے، ہر چیز میں اس کو دکھا دوں، اگر موقع ہے، ٹائم ہے، وقت ہے تو وہ کوشش کرتا ہے ہر چیز دکھا دی جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا آپ تصور لائیں جب رب نے اپنے بندے کو سیر کروائی ہو، یہ تو دنیا داری کی مثال میں نے بتائی کہ عام بندہ جب سیر کے لیے چلا جائے نا، ہم گاؤں میں چلے جائیں نا، بعض اوقات شاگردوں کے دیگر کے، اس کی کوشش ہوتا ہے جی ادھر آئیں، ادھر ہمارے کھیت ہیں، ادھر مربع ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، ادھر کھیتی باڑی، فلاں یہ باغ ہے، فلاں یہ باغ، ہر جگہ پہ جناب سیر کر کر کے تھک جاتے ہیں۔ پہاڑی علاقے میں بھی گئے، وہاں بھی اسٹوڈنٹس نے بڑا جناب یہاں آ جائیں، یہاں آ جائیں، تو کوشش ہوتی ہے ہر چیز دکھائی جائے۔ اور جس رب نے ہر چیز کو بنایا، جس خالق نے بنایا ہے، اور دکھا بھی وہ اپنے پیارے حبیب کو رہا ہے، دکھا بھی وہ امام الانبیاء کو رہا ہو، اور تاجدار مدینہ کو دکھا رہا ہو، جس کے صدقے میں کائنات کو پیدا کیا گیا، تو کیا کوئی چیز میرے نبی کی نگاہ سے اوجھل رہی ہوگی؟ میرے نبی نے خود فرمایا جب معراج پہ گیا تو کائنات کا ہر گوشہ میرے سامنے تھا۔ اس لیے تو لوگوں نے اعتراض کیا نا جب واپس آئے، تو کہا جی واقعی آپ سیر کر کے آئے تو بتائیں بیت المقدس میں کیا کیا چیزیں۔ انہیں معلوم تھا کہ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس نہیں تشریف لے کے گئے، تو انہوں نے سوال کرنے شروع کر دیے۔ اللہ رب العزت نے پورا بیت المقدس میری نبی کی نگاہوں کے سامنے رکھ دیا۔ اے حبیب جو پوچھتے جاتے ہیں تو بتاتا جا، ہر اس کا رنگ بتا، ہر کلر بتا، ہر رخ بتا۔ تو لوگ پکار اٹھے کہ یہ نبی کوئی عام نہیں، یہ اللہ کا سچا نبی ہے، یہ ستھرا نبی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ